الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سلامیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس محمد است می خواهم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ارباب علم و دانش علماء کرام محترم بزرگوں عزیز دوستوں آج 18 اگست 2001 عیسوی ہم یہاں دینا پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. ہماری دنیاوی زندگی کے سفر میں ہمارا ایک محترم دوست اپنی منزل کو چل بسا. مجھے میرے عزیز میاں محمد رفیق نے فون پر اطلاع دی کچھ عرصہ قبل مولانا عبدالغفور صدیقی صاحب کے وہاں ادارہ کے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد سے واپسی کے موقع پر ان سے ملاقات ہوئی تھی.
اور اللہ کے بندوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ جملہ کہا تھا کہ میں چاہتا تھا میں آپ کو اچھی طرح سے دیکھ لوں کہ اب سفینہ حیات کنارے آ لگا ہے. انہوں نے مجھے اطلاع بھی دی اور تقاضا کیا کہ میں حاضری بھی دوں، جبکہ میں خود اس وقت عجیب صورتحال سے گزر رہا ہوں. این پدر گم کردہ است ماں پسر گم کردہ. ان کے والد مرحوم چلے گئے اور پچھلے دنوں میرے نوجوان بیٹے کو شہید کر دیا گیا. اس عمر میں یہ چوٹ بڑی سنگین ہوتی ہے. یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل سے مجھے حوصلہ دیا، مجھے برداشت کی قوت دی. پھر چند روز ہوئے میں بیرونی سفر سے واپس آیا تو کچھ طبی علامتیں بھی مجھے لاحق ہیں. تاہم چلا آیا ہوں، جس حالت میں بھی ہوں حاضر ہوں. قرآن کہتا ہے تم موت سے بھاگتے پھرتے ہو اور وہ ٹھیک وقت پر تم سے ملے گی. کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بچا سکے گا، تمہارا کوئی دوست بھی نہیں بچا سکے گا، تمہارا مال و زر کسی کام نہیں آئے گا. تم خس و خاشاک کے گھر میں ہو یا فولاد سے چنی ہوئی دیواروں کے کسی محل میں ہو، وہ ٹھیک وقت پر تم سے ملے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، سب سے بچ جاؤ گے، موت سے نہیں بچ پاؤ گے. میں کہا کرتا ہوں دنیا کا یہ اتنا بڑا سچ ہے کہ جس پر اختلاف نہیں، باقی ہر بات میں اختلاف ہے، یہاں تک کہ اللہ کے وجود پر اختلاف ہے. مذاہب میں اختلاف ہے، نظریات میں اختلاف ہے، فکر و نظر میں، ہر بات میں. موت دنیا کا ایسا سچ ہے کہ اس پر کسی کو اختلاف نہیں. قرآن نے ایک جگہ اسے یقین سے تعبیر کیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. میرے محبوب میرا دامن تھامے رکھیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، میرا دامن تھامے رکھیے یہاں تک کہ اس دنیا سے تیری روانگی ہو جائے اور یقین کا دن آ جائے. موت میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں مٹنے کا نام نہیں، رخ بدلنے کا نام ہے. عربی میں اس کو انتقال کہتے ہیں، آپ استعمال بھی کرتے ہیں کہ فلاں شخص انتقال کر گئے. انگلش میں اسے ٹرانسفر کہتے ہیں. تو انتقال، ٹرانسفر ایک جگہ سے دوسری جگہ کے منتقل ہونے کو کہتے ہیں. انسان اس عالم رنگ و بو میں آنے سے قبل عالم ارواح میں تھا. اس کی ہے قضائی یہ نہ تھی
یعنی اس مکان میں وہ جسم جو ہے یہ اس کا مکان ہے، یہ اس کا مکان ہے، اس میں اعلی سماعت بھی ہے، اس میں چراغ بھی ہیں روشنی کے لیے، اس میں نوکر چاکر بھی ہیں، اس میں بیت الخلا بھی ہے، یہ مکان ہے۔ اور کچھ عرصہ کے لیے اس مکان میں اللہ نے انسان کو منتقل کیا، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، اللہ نے اس کا تسویہ کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونک دی۔ یہ باقی ساری مخلوقات میں اس لیے محترم ہے، اس کی شرافت مسلم ہے کہ صرف انسان ہے جس میں اللہ نے روح پھونکی، کسی جاندار کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا، سب ہوا سے زندہ ہیں، انسان میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، نفخ فیہ من روح۔ تو یہ کچھ عرصہ کے لیے اس دنیا میں آیا، لنبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے اسے خیر کی صلاحیت بھی عطا فرمائی، شر کی صلاحیت بھی بخشی۔ یورپ میں ایک جگہ میں یہ بات کر رہا تھا، ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے شر کی صلاحیت کیوں بخشی اللہ نے؟ خیر ہی کی صلاحیت ہوتی ہم گناہ کر ہی نہ سکتے۔ میں نے کہا ایسی مخلوق تو آلریڈی موجود تھی پہلے سے، فرشتے گناہ کر نہیں سکتے، ایک ہے گناہ نہ کرنا اور ایک ہے نہ کر سکنا، فرق ہے، نہ کرنے میں اور نہ کر سکنے میں فرق ہے۔ فرشتے کر نہیں سکتے اور انسان کر سکنے کے باوجود نہیں کرتا، اس لیے یہ سینئر ہے۔ اللہ نے جب انسان کی تخلیق فرمائی اور اس کی تخلیق کے فارمولہ کو ان کے سامنے رکھا تو نوریوں نے کہا ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے جو خون بہائے گی، فساد مچائے گی، تیری نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیوں ایسی؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم جو تیری تصویر اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ فرشتوں کا خیال یہ تھا کہ اس کو تصویر کا شوق ہے، اس کو تقدیس کا شوق ہے، اپنی تصویر سننا چاہتا ہے۔ اللہ نے بڑا مختصر سا جواب دیا لیکن حکمتوں سے لبریز، اعلم ما لا تعلمون، یہ راز ہے تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ وہ راز کیا تھا؟ یہی تھا کہ تم میری نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، گناہ کرو گے نہیں تو معافی کیسے مانگو گے؟ میں اب ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جو گناہ کرنے کے باوجود نہیں کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نوجوان نگاہیں نیچی کر کے چلتا ہے اور اپنی جوانی اور اپنے شباب کی صلاحیت کو، استعداد کو مقید کرتا ہے اللہ کی مشیت کے، اس کی رضا کے مقید کرتا ہے، غلط سنتا نہیں، غلط دیکھتا نہیں، غلط سوچتا نہیں، غلط چلتا نہیں، غلط پکڑتا نہیں، غلط کہتا نہیں، تو اللہ عرش پہ فرشتوں میں فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ، یہ وہ ہے جس کے لیے تم نے کہا تھا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ دیکھو
میں نے اسے صلاحیت دی ہے کہ یہ غلط کہہ سکے، غلط سن سکے، غلط دیکھ سکے، لیکن میری محبت میں نہیں دیکھتا. اس کو عشق کہتے ہیں. تم میری نافرمانی نہیں کرتے تو کیا کمال ہوا؟ تم تو کر ہی نہیں سکتے. یہ کر سکنے کے باوجود نہیں کرتا، اور اگر کوئی ٹھوکر کھا بھی لیتا ہے تو پھر روتا ہوا میرے در پہ آتا ہے. اور یہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی ہوں جو ٹھوکریں کھائیں، پھر اشک بہائیں، پھر میرے دروازے پہ آ کر مجھ سے معافی چاہیں، اور میں انہیں معاف کر کے غفور الرحیم ثابت ہو جاؤں. ثابت ہو جاؤں. تم نے تو نہ غلطی کرنی ہے نہ معافی مانگنی ہے. تو تمہاری تصویر، تمہاری تقدیس اچھی بات ہے، ہوا کرے، کرتے رہو. تمہارا تو کام ہی یہی ہے، سبوحن قدوسن سبوحن قدوسن. دیکھو بھائی میری بات سنو، ایک ہے نوکری اور ایک ہے دوستی. ہاں، ایک ہے نوکری اور ایک ہے دوستی. اس میں کیا فرق ہے؟ نوکری میں پابندی ہوتی ہے اور دوستی میں آزادی ہوتی ہے. فرشتے اللہ کے نوکر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ ان کا مقام ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جو کہا گیا وہی کرتے ہیں. آسمان نوکر ہے، اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتا. زمین نوکر ہے، اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتی. ہوائیں نوکر ہیں، اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتی. چاند ستارے شمس و قمر حجر و شجر سب نوکر ہیں، اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتے. نظام صبح و شام اللہ کے نوکر ہیں، نافرمانی کر نہیں سکتے. صرف انسان ہے جو آزاد ہے اور اللہ کا دوست ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کسی اور کو نہ خلیل کہا نہ حبیب کہا. انسانوں میں سے کسی کو خلیل کہا، کسی کو حبیب. انسان کے علاوہ اگر کوئی اللہ کا خلیل ہے تو بتاؤ. انسان کے علاوہ اگر کوئی اللہ کا حبیب ہے تو بتاؤ. تو بھائی میں کہا کرتا ہوں جن دوستوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور وہ اصرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ طبعاً جنس کے اعتبار سے انسان نہیں ہے، انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. مقام انسانیت کو سمجھا ہی نہیں انہوں نے سمجھا شاید انسان ہم جیسا ہوتا ہے. مولوی صاحب بیچارے کی جو پرواز ہے، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. اس نے سمجھا شاید انسان ہم جیسے ہوتے ہیں جن کی لائف ہسٹری ڈائننگ ٹیبل سے شروع ہو کر باتھ روم پہ فنش. بھائی انسان تو ابو بکر صدیق جیسے. کون سمجھائے مولوی صاحب کو، میرے دوست کو کون سمجھائے؟ انسان تو فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں حضرت. انسان ذوالنورین جیسے ہوتے ہیں، علی اور مرتضیٰ جیسے ہوتے ہیں، سلمان و بلال جیسے ہوتے ہیں، طلحہ و زبیر جیسے ہوتے ہیں. تو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. خاک کے پتلے ہیں، خاکی ہے لیکن دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. سبحان اللہ. انسان رب العالمین نے اسے اختیار دیا. یہ خیر کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، شر کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. دنیا میں تھوڑے سے عرصہ کے لیے اس کو اس ڈھانچے میں بھیجا. یہ ڈھانچہ کس سے بنایا؟ من صلصال کالفخار، من صلصال، ناکارہ مٹی. وہ جو کمبھار، یہ ہمارے محنت کش دوست، یہ جو برتن بناتے ہیں یا اینٹیں آگ میں جلاتے ہیں تو جو اینٹ یا برتن زیادہ جل جائے تو پھر وہ ایک ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے، نہ خاک رہتا ہے نہ پتھر.
ایک درمیانی سی ایک صورت اختیار کر لیتا ہے، اسے سلسال کہتے ہیں جی، یعنی ایسی مٹی کہ جو کسی بھی کام نہ ہوتی، اس سے انسان کے ڈھانچے کو اللہ نے تشکیل دیا، اس سے، تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ میں کیسی حقیر چیز سے کیسی عزیز چیز بنا سکتا۔ قرآن کریم کا اسلوب بڑا دل نشین ہے، بڑا دل نشین ہے، تازگی دیتا ہے، دلوں کو تازگی دیتا ہے۔ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ کم سے دقائق میں اور مطلبی میں نہ پڑے رہیے گا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تحقیقات میں نہ کھوئے رہیے، کبھی یوں بھی مطالعہ کیجیے۔ دیکھیے ایک پڑھنا ہے یوں اور ایک پڑھنا ہے یوں، کچھ باتیں آنکھیں کھول کر سمجھ آتی ہیں، کچھ حقیقتیں آنکھیں بند کر کے سمجھ آتی ہیں۔ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان غور تو کرے کیسے بنایا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، ایک قطرہ ناپاک سے، حقیر قطرہ سے اس کی تخلیق ہوئی۔ ہاں جی، اور کیا سورہ یاسین میں کیا کہا؟ اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين۔ اکڑتا ہے، بھول گیا اس کو ہم نے کیسے بنایا، اکڑتا ہے، ذرا چند لقمے زیادہ کھا لے، خون کے چند قطرے زیادہ پیدا ہو جائیں تو اچھلتا ہے، قابو میں نہیں آتا۔ اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ اب یہ حیرت میں، سسپینس میں ہے، موت کے بعد کون اٹھائے گا؟ رب العالمین نے فرمایا جس نے تجھے پیدا کیا، جو تجھے بنانے والا ہے وہی موت کے بعد اٹھانے والا ہے۔ چند روز کے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا، لنبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھیں دوستی میں کون پورا اترتا ہے۔ لنبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھیں دوستی میں کون پورا اترتا ہے۔ یہ چھوٹا سا پیریڈ انسان گزار لیتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا چھوڑتا ہے۔ آپ مکان کو اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں اور مکین اپنی منزل کو روانہ ہو، انسان نہیں جاتا قبرستان، مکان جاتا ہے۔ انسان کیا کہا کرتے ہیں آپ؟ جسد عنصری کو دفن کر دیا گیا اور روح، میں وہ الفاظ بولے نا جو آپ بولتے ہیں، روح پرواز کا، یہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ کے محاورے میں بات کر رہا ہوں، آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ روح پرواز کر گئی اور جسد عنصری کو سپردے، یہی الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ بالکل صحیح الفاظ ہوتے ہیں۔ جسد عنصری مٹی سے بنا، مٹی میں چلا گیا، اور روح من امر ربی کل شیء یرجع الی اصلہ، یہ اپنی اصل کی طرف چلا گیا، وہ اپنی منزل کو چلا گیا۔ اور اقبال نے کہا بستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم،
بستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم، عارضی فرقت کو دائم جان کر روتے ہیں ہم، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہوتے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ مرنے والوں کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں، مرنے والوں کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں۔ تو موت مٹنے کا نام نہیں، رخ بدلنے کا نام ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں۔ یہ جوہر انسان کیا ہے؟ روح، اصل انسان۔ اور یہ اب میں اس المیے پر کیا کہوں، انسان کی اس بے خبری پہ میں کیا کہوں کہ ابھی تک انسان ہو کر بھی انسان کو نہیں جان، آدمی بھی آدمی سے آگاہ نہیں ہے۔ یہ اسی آب و گل کے ڈھانچے کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اسی کی تزئین و آرائش میں لگا ہوا ہے، اصل انسان کو نہیں سمجھا اس نے، انسان ہو کر بھی انسان کو نہیں سمجھا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے، آنکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں، فنا ہوتا نہیں۔ یہ وہ زندگی ہے، یعنی دنیا کی روانگی کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ حقیقی دائمی ابدی سرمدی زندگی ہے۔ اور دنیا کی زندگی، اور یاد رکھ لیجئے الفاظ میرے، بہت ساری ٹھوکروں سے بچ جائیں گے آپ۔ دنیا کی زندگی عارضی ایدھاک بیسز، ایدھاک پیریڈ، ناٹ پرماننٹ، آفٹر وہ حقیقی دائمی ابدی سرمدی زندگی ہے۔ اور دنیا کی زندگی، اور یاد رکھ لیجئے الفاظ میرے، بہت ساری ٹھوکروں سے بچ جائیں گے آپ۔ دنیا کی زندگی عارضی ایدھاک بیسز، ایدھاک پیریڈ، ناٹ پرماننٹ، اینڈ آفٹر نیکسٹ پرماننٹ۔ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اس کے بعد دائمی ابدی سرمدی زندگی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر آخرت فرما رہے ہیں، سفر آخرت فرما رہے ہیں، ریاض الجنہ میں، ریاض الجنہ میں اپنے تیار کردہ حلقے کو جمع فرمایا، ہاں اپنے کھلائے ہوئے پھول جمع فرمائے۔ اور اب دیکھیے دل نوازی کا انداز دیکھیے، فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو چوائس دی، دنیا میں رہنا پسند ہے یا ہمارے ہاں آنا پسند ہے؟ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ چوائس دی، دنیا میں رہنا پسند ہے تو تمہاری خواہش کے مطابق ہم تمہیں اس وقت تک زندہ رکھیں جب تک تم چاہو۔ اگر علماء اجازت دیں تو یہاں ایک جملہ یہ میری طرف سے ہے، اور مجھے اصرار بھی نہیں ہے کہ یہ سچ ہوگا، لیکن اپنے دل کو کیا کروں، میں دیکھتا ہوں سب قانون کے پابند ہیں، اور قانون اللہ کے محبوب کے تبسم کا منتظر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تخت نبوت۔ دنیا میں رہنا پسند ہے تو اس وقت تک دنیا میں رکھیں جب تک آپ چاہیں، اور اگر ہمارے ہاں آنا پسند ہے تو تیاری کیجئے، دنیا میں ہوتے ہوئے بھی آپ ہمارے جوار رحمت میں تو ہیں، لیکن یہاں آلام ہیں، دکھ ہیں، آنسو ہیں، امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں، اور ہمارے پاس آنے کے بعد جزا ہی جزا ہے، جزا ہی جزا ہے۔
راحت ہی راحت ہے. تو فرمائیے کیا پسند ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر اللہ کے اس بندے نے کیا پسند کیا؟ اللہ کے اس بندے نے کیا پسند کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے جوار رحمت میں جانا پسند کیا. تو جیسے آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، سارے صحابہ نے سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن ایک روشن ضمیر رو پڑا، ایک دیدہ ور رو پڑا. اور وہ رونے والا بھی میں کہا کرتا ہوں کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید اسے اسی کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا، مگر وہ رونے والا وہ تھا کہ جو نبی کے بعد سب سے زیادہ دین کے فہم میں معیار تھا. سب تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ تو پوچھا گیا ابو بکر یہ تو اللہ کے کسی بندے کی بات ہو رہی ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، انہی کی ہو رہی. اگر ان کی نہیں تو پھر مجھے وہ بندہ بتاؤ جس سے اللہ پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. وہ ان کے علاوہ کوئی اور ہے تو مجھے بتاؤ جس سے اللہ پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. بات انہی کی ہے، لیکن وہ کنائے میں کہہ رہے ہیں، کنائے میں صراحت میں نہیں کہتے کہ شاید تم برداشت نہ کر سکو، لیکن میں ان کے اشاروں کو خوب سمجھتا ہوں. تب اندازہ ہوا حلقہ رسالت کے ہر روشن ضمیر کو یہ اندازہ ہوا کہ ابو بکر کے فکر کی بلاغت کا کیا عالم ہے. ہاں دینا والو، وہی ابو بکر جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے اشارے پہ رو دیتا ہے، وہی ابو بکر جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت فرمایا، اس دن اسی ابو بکر سے زیادہ مضبوط کوئی نظر نہیں آیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم یہ ہے کہ شمشیر بقت پھرتے، شمشیر بقت پھرتے. فرماتے ہیں خبردار اگر کسی کی زبان پر یہ لفظ آیا کہ ان محمدن قد مات، اگر کسی کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ حضور وفات پا گئے ہیں، میں سر اڑا دوں گا اس کا. تھی تو محبت، محبت ہی میں یہ سب کچھ کہہ رہے تھے. اب حضرات صحابہ عجیب امتحان میں ہیں. فاروق اعظم کی جلالت کا سامنا کون کرے؟ صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالی عنہ. اس رات خود اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا ابو بکر تم کئی راتوں سے جاگ رہے ہو، آج جاؤ آرام کرو. اور وہی رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں اطلاع ہوئی، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، لیکن مضبوط اعصاب کے ساتھ حاضر ہوئے. حجرہ عائشہ میں جہاں رحمت عالم استراحت فرما تھے تشریف لے گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر اٹھائی اور ماتھے کو چوما، جبین اقدس کا بوسہ لیا، واہ نبیہ واہ صفیہ کہتے ہوئے، واہ رسولہ کہتے ہوئے، میرے پیارے نبی، میرے پیارے رسول، میرے پیارے دوست، آپ نے تو میرے بغیر کبھی تنہا سفر نہیں کیا، کوئی سفر آپ کا میرے بغیر نہیں ہوا، یہ کیسا سفر ہے؟ ماتھا چوما اور پھر فرمایا طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا. موت دنیا کے ہر حسین کا حسن چھین لیتی ہے،
موت کے بعد کوئی حسین نہیں رہتا، چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، باپ اس کی ڈیڈ باڈی سے ڈرتا ہے، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، اولاد اس کی ڈیڈ باڈی سے ڈرتی ہے۔ موت سب حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے۔ میرے محبوب تو دنیا کا منفرد حسین ہے کہ موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکی ہے۔ تو دنیا کا منفرد حسین ہے کہ موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ تب تحیّ و میتا، تیری زندگی بھی حسین، تیری موت بھی حسین۔ ہاں مگر یہ قانون تھا، آج لاگو ہو گیا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر چادر ڈالی، باہر آئے، پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا، پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا، اور دھڑکتے دل، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ابن خطاب بھی آیا۔ ایک طرف کھڑے دیکھ رہے ہیں، سوچتے ہیں کہیں ابو بکر کی زبان سے آج وہ جملہ نہ نکل جائے جو میں سننا نہیں چاہتا۔ کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ جملہ کہیں نہ نکل جائے جو میں سننا نہیں چاہتا۔ اور ابو بکر خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اب حقائق کا ایک سیلاب، حقائق کا ایک سیلاب صدیق کی زبان سے جاری ہوا۔ فرمایا ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقى، اللہ نے اپنے محبوب محمد عربی کو دنیا میں بھیجا اور جب تک چاہا انہیں دنیا میں رکھا۔ ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقى حتى اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ ثم توفاہ اللہ علی ذلک وقد ترککم علی الطریقہ فإن منکم اللہ ربہ ومن كان يعبد محمدا ويزعمه إلها فإن إلهه قد مات، وفي رواية ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ أيها الناس اتقوا الله واعبدوا ربكم فإن دين الله قائم، فإن كتاب الله بين أيدينا فهو نور وشفاء، فهو نور وشفاء۔ قال تعالى كل من عليها فان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت۔ وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد۔ وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون۔ وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله
الشاکرین. صحابہ کہتے ہیں یہ ساری آیتیں اتر چکی تھی, ہم سن چکے تھے, لیکن آج ابو بکر کی زبان سے اس موزونیت کے ساتھ ادا ہوئی, ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر. پھر ابن خطاب کی طرف سے اشارہ کیا, ادھر آؤ. فرمایا ابن خطاب رضی اللہ تعالی آج کیا ہو گیا, کوئی میرے دل سے پوچھے. لیکن عمر, دین ہماری خواہشات کا نام نہیں, دین تو وہی کی صداقتوں کا نام ہے. دین اس کا نام نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, دین اس کا نام ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا. یہ سچ تلخ صحیح مگر ماننا پڑے گا. کل نفس ذائقۃ الموت. یہ سچ تلخ صحیح مگر ماننا ہوگا. کل من علیہا فان, کل من علیہا فان, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سیدہ فرماتی ہیں مخدومۃ المسلمین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, لو کان فی الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہ مخلدا. اگر اس دنیا میں ہمیشہ کسی کو رہنا ہوتا تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی موت نہ آتے. تو بھائی, دنیا کا تھوڑا سا یہ عرصہ گزارنے کے بعد آپ اپنی منزل کو روانہ ہوتے ہیں. اب قرآن کریم کا اسلوب دیکھیے. سبحان اللہ, بات کچھ طویل کر بیٹھا ہوں. اصل میں جب میں قرآن کریم میں غواصی کرتا ہوں تو خود کو بھول جاتا ہوں. اسلوب دیکھیے. ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اب آگے فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. پھر وہ تمہیں اس کی عدالت میں لے جائے گی جو تمہاری سری زندگی کو بھی جانتا ہے, جہری زندگی کو بھی جانتا ہے, تمہارے ظاہر کو بھی تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے. اس کی عدالت میں لے جائے گی جہاں تمہارا کوئی جرم چھپ نہیں سکے گا, کوئی تعویل نہیں چلے گی. تم جھوٹ بولنا چاہو گے تو تمہارے اعضاء بولیں گے, اعضاء بولیں گے یا اللہ جھوٹ بول رہا ہے. ہاتھ کہیں گے اس نے ہم سے یہ غلط کام لیا, آنکھیں کہیں گی اس نے ہم سے یہ غلط کام لیا, زبان کہے گی اس نے ہم سے یہ غلط کام لیا. وہاں جھوٹ نہیں چلے گا, کوئی فریب نہیں چلے گا, دھوکہ بازی نہیں چلے گی, تعویلیں نہیں چلیں گی. تم جھوٹ بولنا بھی چاہو گے تو تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. اب آگے سنیے, فرمایا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ تمہاری کتاب زندگی تمہارے سامنے رکھ دے گا. یہ سب کچھ کر کے آئے ہو نا. فَيُنَبِّئُكُم, فَيَحْكُمُ نہیں, فَيُنَبِّئُكُم. تمہاری کتاب زندگی کھول کے رکھ دے گا, بتائے گا تم سے سب کچھ کر کے آئے ہو, لیکن فیصلہ اپنی رحمت سے کرے گا. فیصلہ اپنی رحمت سے کرے گا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ, وہ اپنی ذات پر رحمت کو لکھ بیٹھا ہے. اپنی ذات پر رحمت کو لکھ بیٹھا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ. تمہیں تمہارے کرتوت تو بتائے جائیں گے, تمہارے اعمال تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. فیصلہ وہ اپنی رحمت کے مطابق کریں گے, اور جب اس کی رحمت کے مطابق فیصلہ ہوا تو انشاءاللہ بات بن جائے گی. مگر کچھ باتیں ایسی ہیں
کہ ان کے متعلق اللہ نے قانون کی زبان میں اعلان کر دیا، وہ معاف نہیں ہوں گی. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، لکھ ڈالا. تو کہتے ہیں کہ قلم توڑ دی، بس اللہ نے بھی یہ لکھ ڈالا اور اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. اور عبادت کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا؟ نماز بھی عبادت تو ہے، لیکن صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، دعا بھی عبادت ہے. دعا بھی عبادت ہے، پکار بھی، ندا بھی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن دعائنا عن عباد. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ادعونی، دعا سے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں پکار کو سنتا نہیں، قبول کرتا ہوں. ہاں، سننا اور ہے، قبول کرنا اور ہے. سننا یہ ہے شاہ صاحب دینا آئیے، شاہ صاحب کہتے ہیں سوچتا ہوں بتاؤں گا. پھر فون کیا، شاہ صاحب دینا آنا ہے، سوچ رہا ہوں بتاؤں گا. یہ سننا ہے. اور قبول کرنا کیا ہے؟ دینا آنا ہے، کب آؤں؟ اس تاریخ کو آؤ، آ رہا ہوں. یہ قبول. رب العالمین نے فرمایا مجھے پکار کے تو دیکھو، سننے والی بات ہی میں نے بیچ میں نکال دی، قبول کر لوں گا. استجب لکم استجب لکم. باقی جس عدالت میں بھی جاؤ گے وہاں پیشیاں پڑیں گی. آج نہیں کل آنا، کل نہیں پرسوں آنا، ہفتہ بعد آنا، مہینہ بعد آنا. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ہم تیرے معاملات پر غور کر رہے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، سوچا جا رہا ہے. رب العالمین نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو نا، میں قبول کرتا ہوں تمہاری پکار کو، دعاؤں کو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تو یہ دعا کیا ہوا؟ عبادت ہوئی. یا اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ عبادت کی ہے. تو اگر اسی انداز میں اللہ کے کسی پیارے بندے کو پکارا جائے غیب میں تو پھر وہ کیا ہوگی؟ عبادت لغیر اللہ ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ عبادت لغیر اللہ ہوگی اور یہ شرک ہوگا. رب العالمین نے فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ. تیرے رب نے لکھ دیا، فیصلہ کر دیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور اگر تم نے کسی اور کی عبادت کی لا یغفر ان یشرک به ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مجھے رؤوف و رحیم سمجھ کر شرک نہ کرنا، مجھے رؤوف و رحیم سمجھ کر شرک نہ کرنا. شرک کرنے والے کو میری رحمت بھی نہیں کام آئے گی، میرے نبی کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی. دوسری بات، قضا ربک، یہ بھی تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا ہے. احسان، والد صاحب خوش ہو کر بات کریں تو نوجوان بھی خوش ہو کر جواب دے، اور اگر والد صاحب ناراض ہو کر بات کریں تو نوجوان بھی ناراض ہو کر جواب دے. یہ احسان نہیں ہے. احسان یہ ہے کہ والد صاحب ناراض ہو کر بات کریں تو نمک حلال بیٹا
عاجزی کے ساتھ جواب دے، تواضع کے ساتھ جواب دے، یہاں تک کہ باپ کو محسوس بھی نہ ہونے پائے کہ اس نے میری بات کا برا منایا. یہ احسان ہے. اس لیے کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی قوت برداشت بھی بوڑھی ہو جاتی ہے، ان کی سوچ بھی بوڑھی ہو جاتی ہے، ان کی نظریں بھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، سماج بھی بوڑھی ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے کچھ عرصہ پہلے تو بچہ تھا وہ جوان تھے، اب تو جوان ہو گیا وہ بچے ہو گئے. تو بچے کو ذرا سا جھڑک بھی دو تو رو دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ماں ذرا سا بچے کو کہے چپ کرنا تو رونا شروع کر دیتا ہے، اور باپ بھی کہے بس کرنا تو رونا شروع کر دیتا ہے. تو قرآن نے کہا لا تنہرہما، بوڑھے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے جھڑکو بھی نہیں کہ ان کے دل پہ چوٹ لگے گی، چوٹ لگے گی. یہ بھی اللہ نے فرمایا اسی طرح معاف نہیں کروں گا جیسے شرک معاف نہیں کروں گا. کبائر سے بچتے رہیے گا، کبائر سے بچ کے آئیے گا. باقی سحائر میں میری رحمت کا معاملہ، میرے کرم کا معاملہ، میرے نبی کی شفاعت ہوگی. رؤوف الرحیم ہوں، رحمت کے فیصلے کروں گا، بیڑا پار ہو جائے گا. میرے واجب الاحترام بزرگ اور عزیز دوستوں، نفس کہتا ہے موت تو بڑھاپے میں آئے گی، جوانی میں تو مزے اڑاؤ، دیکھ لیں گے فتنہ محشر کو بھی. اب تو چادر تان کر سوتے ہیں ہم. بیٹے کا جنازہ اٹھانا پڑا، نوجوان بیٹے کا تان کر سوتے ہیں ہم. میں نے سمجھا تھا کہ میرا بیٹا میرا جنازہ اٹھائے گا، مجھے میرے اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھانا پڑا، نوجوان بیٹے کا. پڑھانا بھی پڑا، اس کو کندھا بھی دینا پڑا. موت بڑھاپے میں نہیں، وقت پہ آتی ہے، بچے پہ، جوانی میں، لڑکپن میں. جب وقت پورا ہو جائے گا تو آ جائے گی. اس انتظار میں نہ رہیے کہ بوڑھے ہو کر توبہ کر لیں گے 100 چوہے کھانے کے بعد. حج پہ بھی اس وقت جاتے ہیں جب اعصاب میں کچھ نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں رہتا، جب خالی ہو جاتی ہے، ہر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس وقت حضرت تشریف لے جاتے ہیں. ہاں جی، اور وہاں جا کر بھی کبھی کیا ہوتا ہے، لبیک کے بجائے بلیک نکلتا ہے. جوانی میں اللہ سے رابطہ مستحکم کیجئے، اللہ سے رابطہ مضبوط بنائیے. حاجی غلام فرید کو اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. مجھ سے خاص محبت کرتا تھا. میاں رفیق بتاتے ہیں معمول تھا اس شخص کا، رات کو کیسٹ لگا لیتا تھا، میرا کیسٹ سنتا رہتا تھا، اور تہجد کی نوافل تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا. پھر نوافل کے بعد سو لیتا تھا. ہاں من قضا نحبا ومنہم من ينتظر. کتنے چلے گئے، کتنے تیار بیٹھے ہیں. نہ معلوم آج اس ملاقات کو غنیمت سمجھتا ہوں، اگلی ملاقات تک کون زندہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے. صحابہ نے عرض کیا رات کو جو سوتے ہیں صبح زندہ اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا. فرمایا تم نے تو بڑی بات کر دی. میرا یہ حال ہے، میں جب سلام پھیرتا ہوں دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو بائیں طرف سلام پھیرنے کا یقین نہیں ہوتا کہ مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی. اللہ ہم کو اس دنیا کے فریب سے، اس دنیا کے دجل سے آگاہ فرمائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انتہائی شارٹ نوٹس پر آپ تشریف لائے، اور اپنے مرحوم بھائی غلام فرید کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. میرے ایک عزیز حافظ محمد رفیق کے بھائی عبد الحلیم 2 سال سے کھو گئے ہیں. والدہ ان کی بہت دکھی ہے، مجھے اس دکھ کا احساس ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ اور صبر عطا فرمائے، اور اگر وہ زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات بھی ان سے کرا دے.